الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیزوں، اور نیز واضح ہو کہ حضرت بندگی میاں سید خن میر رضی اللہ عنہ نے قتال کے بعد کوئی سامان غنیمت نہیں لیا اور مخالفوں کا اسباب لینے سے منع فرمایا، باوجود یہ کہ مخالفوں نے مہدویوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی، اور نیز واضح ہو کہ جس وقت جالور میں بہاریوں اور مندوزویوں میں جنگ ہوئی، مندوزویوں نے شکست کھائی، ان کا گھر مال اور غلہ لوٹ لیے، اور بعض لوگ اس غلے میں سے خرید کر دائرے میں لائے۔ حضرت بندگی میاں ملک الہدات خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے واپس کروا دیا، اس لیے کہ غلہ کلمہ گوئیوں کا تھا، زور اور ظلم سے لیا گیا تھا، اور جالور میں مندزوئیاں جو کچھ کام کرتے تھے تمام لوگوں کو معلوم ہے، سود خور تھے، بخالوں اور ضعیفوں پر بہت ظلم اور تعدی کرتے تھے، اس پر بھی ان کا غلہ واپس کروا دیے۔ اور جو لوگ کے کلمہ پڑھتے اور میراں سید محمد کو مہدی موعود علیہ السلام جان کر قبول کرتے ہیں، اور مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، ایسے اشخاص پر کیوں کر ظلم کیا جا سکتا ہے اور ان سے کوئی چیز لی جا سکتی ہے اور بیگار بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ زبان سے مہدی علیہ السلام کو قبول کرنے کی وجہ سے ہمارے برادر اور لسانی مسلمان ہیں۔ مقبلان مہدی علیہ السلام کو چاہیے کہ لسانی مسلمان کو کسی طرح پریشان نہ کریں، جس طرح کہ چرواہا گلے کو پریشان نہیں کرتا۔ فرمایا میراں علیہ السلام نے، مظلوم کی دعا مقبول ہے اگرچہ کہ کافر ہو، اور اگر بعد ایک زمانے کے ہو۔ باب نہیں کا روایت سے انس بن مالک کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں دیکھا چند آدمیوں کو جن کے لب آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، کون ہیں اے جبرائیل؟ تو کہا کہ یہ لوگ آپ کی امت کے واعظین ہیں جو کہتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔ روایت سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر علماء انہی گناہ گاروں کی مجلس میں بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، ان کا اثر ان پر بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ مشکات شریف۔ اور نیز بندگی میاں سید خن میر سید الشہداء رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے کہ جو کچھ حق ہے کہوں گا اگرچہ کہ اس پر عمل نہ کر سکوں، اس لیے کہ عمل کرنا یہ ہمارے تقصیر اور برائی ہے، لیکن حق بات کا چھپانا کفر ہے۔ ہم نے میراں سید محمد مہدی علیہ السلام سے جو کچھ سنا ہے وہی کہیں گے، اگر کسی کو نہ کہہ سکیں تو اپنی عورت سے ہی کہیں گے تاکہ اس آیت کی تحت میں نہ آئیں، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، اور تم گواہی مت چھپاؤ، اور جو چھپائے گا تو پس تحقیق اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا علیم ہے۔ اور حدیث میں ہے، جس نے علم کو اس کے اہل سے چھپایا تو قیامت کے دن آگ کی لگام لگایا جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت جگہ عالموں کو وعید کی، اور حرام خوروں اور دروغ
گویوں کو نہیں کی ہے، یعنی جو آدمی کچھ سیکھے تو چاہیے کہ دوسرے کو بھی سکھائے۔ فرمایا اللہ نے تو ان میں سے اکثر کو دیکھتا ہوں کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں، کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 128 تا 130۔